اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، وہیں پر پروردگار عالم نے زکوٰۃ کی اہمیت کا بھی حکم دیا ہے۔ صدقات، زکوٰۃ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے کے رزق میں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ معزز سامعین اکرام، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ اپنے مال سے ان حقداروں کا حق ادا کرتا ہے جو اس کے اوپر فرض ہے، اس کے اوپر واجب ہے، تو ادا کرنے کے بعد بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مال میں کمی ہوئی یا میرے مال میں کچھ کم ہو گیا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اپنے مال سے حقداروں کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اس کے مال میں اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جہاں ایک امیر آدمی، ایک مالدار آدمی کو ہر ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ میرا مال نہ سوتا صحیح سے ہے، نہ کھاتا پیتا صحیح سے ہے، اس کو ہر ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے، کیونکہ مال کی طلب، مال کا رکھنا ہی اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ اس مال سے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور جن پر حق ہے ان کا حق ادا کرتا ہے، تو اللہ کا فرمان ہے کہ اب تو اپنے مال سے بے خوف ہو جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب تیرے مال کی حفاظت فرمائے گا، تیرے مال کی حفاظت فرمائے گا، ہر طریقے سے، چوری سے، کسی کے دھوکے سے، نقصان سے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ عزیزان محترم، جہاں پر مال کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں فکر بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا، اتنے محنت سے ہم کمائے ہیں، یاد رکھیں کہ اسی کا دیا ہوا ہے اور ہمیں اسی کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اب آپ نے پورا کا پورا بھی نہیں دینا ہے، رب تعالیٰ نے اس کی مقدار بھی بتائی ہے کہ تمہیں دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ جس طریقے سے کل ہم نے سنا کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، تو اسی طریقے سے مال کی جو زکوٰۃ ہے اس کا بھی آخری حصہ، چوتھائی 40واں حصہ آپ کو جو ادا کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کے اوپر، جس کو اللہ نے صاحب استطاعت سے نوازا، صاحب نصاب ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرامین پر اسے عمل کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں مال کی جو محبت ہوتی ہے، جب بندہ اس محبت کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اس دنیا سے دار فانی سے بظاہر وصال فرما گئے، تب آپ کے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے ممبر پر، خلافت کے تخت پر آپ جلوہ افروز ہوئے۔ تب آپ نے جب زکوٰۃ کے متعلق لوگوں سے، اسی طریقے سے مالداروں سے جب زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا، تو حضرات محترم کئی ایسے مسلمان تھے جو کافر ہو گئے صرف زکوٰۃ دینے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں مال کی محبت کتنی تھی، ایمان کو گوا دیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جن پر حکم دیا گیا تھا، سرکار کے وصال کے بعد کئی ایسے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے،
جیسے زکوٰۃ کا معاملہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کو ان کے پاس زکوٰۃ کی رقم طلب کرنے کے لیے بھیجا تو کئی لوگ ایمان سے پھر گئے، کہا کہ ہم اپنے مال سے دیں، نہیں ہوگا، ہم ایمان کو چھوڑ دیں گے لیکن مال نہیں دیں گے۔ تو اس طریقے کے لوگ بھی ہوئے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، جو مال زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کرو، یعنی قتل کا حکم دیا گیا کہ جو زکوٰۃ کو نہ مانے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، مال کے دینے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقہ دینے سے ہرگز یہ نہ سوچے کہ مال میں کمی ہوگی، بلکہ یاد رکھیں کہ یہ مال یہ بھی دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے گا، اور یہ مال جس کا آپ نے دنیا میں زکوٰۃ یا صدقات دیا ہے، بروز محشر یہ مال آپ کی رب کی بارگاہ میں سفارش بھی کرے گا۔ اور اگر آپ نے نہیں بھی دیا تو یاد رکھیں جو مال، ایک تو آپ خوف میں جئیں گے، ڈر میں جئیں گے کہ کب کیا ہوگا، کون لے جائے گا، کون چھین کر لے جائے گا، کب چوری ہو جائے گا، کب نقصان ہو جائے گا۔ ایک تو دنیا میں بھی خوف، اور آخرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس پر ایک ایسا سانپ مسلط کیا جائے گا کہ جس کے سر پر 2 چتیاں ہوگی اور بہت ہی زہریلا ہوگا، اور گلے میں طوق کی طرف اس شخص کو پہنایا جائے گا جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اور اس طریقے سے اسے وہ ڈھسے گا اور کہے گا کہ دیکھ یہ میں وہی تیرا مال ہوں جو تو نے دنیا میں جمع کیا تھا اور راہ خدا میں خرچ نہیں کیا تھا۔ تو حضرات محترم، جو آج سونا یا تجارت والا مال یا پیسہ جس کے پاس اتنا ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، اگر ادا نہیں کرتا یا ادا کرنے میں جتنا دیر کرے گا گنہگار ہوگا، اور اگر زکوٰۃ کو نہیں مانتا تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کفر تک چلا جاتا ہے، اور جتنا دیر کرتا ہے وہ گنہگار، یعنی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کی مقدار بھی آپ کو بتائی جائے گی، اور جن احباب تک یہ پیسہ زکوٰۃ کا جو بھی رقم یا جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں، جن حضرات کو دینا ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر فرما دیا، اس کا بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ کس تک پہنچانا ہے۔ تو لہٰذا آج صرف یہی پیغام میں دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اللہ نے نوازا ہے وہ بے شک غریبوں مسکینوں کا حق یاد رکھیں، اور زکوٰۃ کے متعلق آپ زیادہ غور و فکر کر کر نکالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہر ایک کو ان کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جن کا حق اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو عطا کیا ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ تعالی کل آپ اس کے مسائل بھی سماعت فرمائیں گے۔